جی آج خیبر پختونخوا میں لگ بھگ 26,000 کے جو پرائمری اسکولز ہیں ان کو بند کرا دیا گیا ہے، اور اسی طرح 1 لاکھ کے لگ بھگ اساتذہ کرام اس وقت پشاور کے جناب پارک کے مقام پر احتجاج پر ہیں۔ تو اسی حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں جمیلہ شاہین جو ایپٹا کی جو فیمیل ونگ ہیں اس کی صوبائی نائب صدر ہیں۔ میم، اساتذہ کرام احتجاج پر کیوں؟ ہمارا اپ گریڈیشن حکومت نے منظور کی ہوئی ہے اور ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو سارے اساتذہ مجبور ہو کہ میل اور فیمیل کہ وہ دھرنے کے لیے نکل آئی ہوئی ہے، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ لوگ ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہ اس وقت آپ لوگوں کا کون سا اسکیل ہے اور کون سا اسکیل چاہتے ہیں؟ ہمارا اسکیل کچھ لوگوں کے 12 ہے جو ان کو اپ گریڈ کیا جائے 14 میں، اور 14 کو 15 اور 15 کو 16 میں کیا جائے۔ اچھا میم، اور 13,000 کے لگ بھگ جو کنٹریکٹ اساتذہ ہیں ان کے ریگولرائزیشن کیا وہ بھی آپ لوگوں کا مطالبہ ہے؟ جی بالکل بالکل، ان کو ریگولر کیا جائے۔ تو یہ بتائیے کہ احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ جب تک یہ لوگ ہمارا مطالبات نہ مانیں، تسلیم نہ کریں، ہم لوگ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے۔ میم یہ بتائیے کہ آج لاکھوں بچوں کی جو پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، لگ بھگ 65 لاکھ بچوں کی، تو اس پر آپ کیا کہے گی؟ اس پہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ مجبور ہو کہ آئی ہوئی ہے۔ ہمارا صدر صاحب جو عزیز اللہ خان صاحب ہے وہ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کے پاس گئی ہوئی ہے، پورے چھٹیاں انہوں نے اسی طرح گزاری ہے، لیکن انہوں نے ہمارا مطالبات گورنمنٹ نے نہیں منظور کیے، نہیں تسلیم کیے، تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی مجبور ہو کہ نکل آئیے۔ اس موقع پر ایک پرائمری اسکول کے استانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ کیبنٹ سے اپروو ہو چکے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن فائنانس ابھی تک نہیں کر رہی، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے مطالبات مطلب ابھی دے دیں، کیونکہ دراصل ہماری اسکولز کی اب بات کر جائیں، ہم تقریباً ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ٹیچرز ہیں ہائی فائی کوالیفائڈ ہیں، لیکن ان کو پی ایچ ڈی میں 12 اسکیل دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کی مطلب ایک قسم سے ان کی توہین ہے، ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔ ان کو جو ہے تھوڑی بہت اپ گریڈیشن دی جائے، 12 اسکیل کو 14 کیا جائے، 15 کو 16 کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے اور بھی ہمارے بہت سارے مطالبات ہیں، جیسے کہ پرائیویٹ ہمارے اسکول کو نجکاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پرائمری اسکول کی، تو اس کو ختم کر دیا جائے، اور ہماری سنگل ٹیچر جو ہے وہ 5-6 کلاسز جو ہے 3-4 کلاسز جو ہے وہ ایک ٹیچر کو دی جاتی ہے۔ بہت سے اسکولوں میں تو ٹیچرز ہی نہیں ہے، صرف ایک ٹیچر جو ہے 5-6 کلاسز کو پڑھا رہی ہے، تو آپ اب خود بتائیں ایک ٹیچر کیسے 5-6 کلاسز کو پڑھا سکتی ہے؟ تو اس احتجاج میں دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین اساتذہ بھی سڑکوں پر۔ بالکل، یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بہت دیکھیں کوئی بھی کمپیوٹرائز کام دیا جائے وہ بھی ٹیچر کو دیا جاتا ہے، کہیں پولیو کی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو کہیں پھر ان کو جو ہے الیکشن کی ڈیوٹی دیتے ہیں، جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے سلیبس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ ایک ٹیچر بھی، کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، تو ہمیں تو انہوں نے یہاں تک کہ جناب پارک بھی انہوں نے ہمارے لیے بند کر دیا ہے، جو کہ انہوں نے ہمارے سے بہت غلط کیا ہے۔ ہم یہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنا برا لگتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ یہاں سڑکوں میں کھڑی ہوئی ہیں، انہیں چاہیے کہ جناب پارک کو کھول دیا جائے، اور ہم بہت پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب خرابی نہیں کرنی، ہم نے نہ ٹرانسپورٹ کو کوئی مطلب نقصان پہنچانا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرامن صرف احتجاج کرنا ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپ گریڈیشن دیں، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے پورے کریں۔ آخر میں بتائیے کہ احتجاج کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور کیا خواتین بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گے اگر احتجاج کا درکار بڑھایا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ ساری اساتذہ جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے رہیں گے، احتجاج کرتے رہے جب تک ہماری بات کو مانا نہیں جائے گا، ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ جی اس موقع پر اساتذہ کرام کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کا جو مطالبات ہیں اگر وہ تسلیم نہیں کیے جاتے تو اس وقت تک ہی یہ دھرنا جاری رہے گا۔